فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. Surely the Holy Prophet's life is the best role model for you people. تو آج میں آپ حضرات کو یہ بتانے نہیں آیا کہ آپ نے عید میلاد النبی نہیں منانا، یہ بھی نہیں بتانے آیا کہ آپ نے عید میلاد النبی سال میں ایک دفعہ منانا ہے. میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں میلاد النبی منانا چاہیے اور روز منانا چاہیے. سامعین ذی وقار، انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بہت زیادہ احسان کیے. اللہ رب العزت بہت سخی ہیں. اب سخاوت سے کیا مراد ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فیکٹری دی، ہمیں مال و دولت دیا، اس لحاظ سے اللہ رب العزت سخی ہیں. کوئی کہتا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دی، اس لیے اللہ رب العزت سخی ہیں. کوئی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے عزت دی، معاشرے میں عزت و وقار دیا، اللہ رب العزت بہت سخی ہیں. مال و دولت کی ریل اپیل ہے، اللہ رب العزت بہت سخی ہیں. میری سوچ کا نقطہ نظر کچھ اور ہے کہ اللہ رب العزت کتنے سخی ہیں. حضرت پیر عبد الماجد المشرقی صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں. کہتے کہ میں ایک فیکٹری میں گیا، میرے گھر کی مشین خراب ہو گئی، واشنگ مشین. میں جب واشنگ مشین لینے کے لیے فیکٹری گیا تو فیکٹری کے مالک نے کہا کہ عبد الماجد صاحب آپ ایسا کریں کہ مارکیٹ کے پیچھے ایک بہت بڑا ہال ہے، اس میں ڈسپلے میں ساری مشینری رکھی ہوئی ہے، آپ کو جو پسند ہے آپ وہ ماڈل نمبر نوٹ کر کے میرے پاس آئیں، آپ کو وہ مشین دے دی جائے گی. حضرت فرماتے ہیں میں گیا، جا کر میں نے مشینری پسند کی. مجھے ایک مشین، واشنگ مشین پسند آ گئی، بہت اچھی تھی اور وہ عام مشینوں سے ہٹ کر ذرا اونچی جگہ پر رکھی ہوئی تھی. کہنے لگے کہ میں اس مشین کا نمبر نوٹ کر کے آ گیا اور آ کر چیف ایگزیکٹو صاحب کو کہنے لگا کہ حضرت وہ جو مشین ہے نا، جو آپ کے ڈسپلے میں اوپر کی جانب رکھی ہے، شیشے کا ڈسپلے ہے اس میں رکھی ہوئی ہے، آپ وہ مشین مجھے دے دیں. تو ہاں جو چیف ایگزیکٹو صاحب تھے، حاجی صاحب، کہنے لگے کہ حضرت وہ جو مشین ہے نا، وہ ہمارے ادارے کا، ہماری کمپنی کا ایک شاہکار ہے، ایک نمونہ ہے، وہ صرف ایک ہی بنتی ہیں اور وہ کسی کو دی نہیں جاتی. آپ ایسا کریں کوئی اور پسند کر لیں. کہتے میں نے بہت اصرار کیا کہ مجھے وہ بہت پسند آئی ہے، مجھے وہی مشین چاہیے. کہتے نہیں آپ کو وہ نہیں مل سکتی، وہ صرف ایک ہی بنی ہے، وہ صرف ایک ہی بنی ہے، وہ دی نہیں جاتی، وہ دکھائی جاتی ہے. تو کہنے لگے کہ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے ایک شاہکار بنایا، ایک نمونہ بنایا، پوری امت کے لیے مثال بنایا، اپنا سونا نبی بنایا، نبی بنا کر اس امت کو دے دیا، جاؤ یہ بھی تمہارا ہے. اللہ رب العزت کتنے سخی ہیں اور کن لوگوں کے ہاتھوں میں دیا اللہ رب العزت نے. اللہ رب العزت نے جو نبی دیا ہے نا، یہ انتہائی چن کے دیا. اور فرماتے ہیں کہ میں وہ مشین لے آیا، کوئی اور مشین پسند کی اور وہ مشین گھر لے آیا. گھر لا کر میں نے مشین کے ڈبے کو کھولا تو اس کے اندر سے مجھے ایک پمفلٹ ملا جس کا عنوان تھا ہاؤ ٹو یوز دس مشین، کہ آپ نے اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے، آپ نے اس مشین کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس مشین میں پانی کتنا ڈالنا ہے، اس مشین میں سے پانی نکالنا کب ہے، اس مشین میں کتنی دیر کے لیے کپڑوں کو ڈالے رکھنا ہے، اس مشین میں کتنا پانی ڈالنا ہے، کتنا صرف ڈالنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت نے یہ بھی مشینری بنائی ہے اور اس مشینری کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید دیا ہے کہ آپ نے اس زندگی کو، اس مشینری کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. ہم جب نرسری کے جی میں ہوتے ہیں نا، کچی پکی میں، اس میں ایک قاعدہ ہمیں دیا جاتا ہے الف انار بے بکری. آپ ذرا اس زمانے میں جائیے، اس دور میں جائیے، کیا آپ کو الف انار کا پتہ تھا کہ الف سے انار بنتا ہے، بے سے بکری بنتی ہے؟ آپ صرف وہ تصویریں دیکھتے تھے، وہ صورتیں دیکھتے تھے کہ انار بنا ہوا ہے، الف انار، بے ہے بکری بنی ہوئی ہے، بے بکری، پے پتنگ، پے پنکھا. وہ دیکھ کر آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا تھا کہ یہ الف بے پے، اس تصویروں کے ذریعے ہمیں پتہ لگ گیا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں کلام اللہ دیا، کتاب اللہ دی، کلام مجید دیا
اور اس کلام مجید کو سمجھانے کے لیے میرے نبی علیہ السلام کی صورت میں ہمیں تصویریں دیتی کہ اس کتاب اللہ کو سمجھو، جہاں سمجھنا ہے میرے نبی کی سنت پر عمل کر لو. اس کتاب کو سمجھنا ہے اس طریقے سے سمجھنا ہے جس طریقے سے میرے نبی نے آپ کو سمجھایا ہے. میرے نبی کی صورت میں، میرے نبی کی سیرت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کتاب اللہ کا خلاصہ رکھ دیا کہ آپ کتاب اللہ کو دیکھتے جاؤ، میرے نبی کی سنتوں کو دیکھتے جاؤ، اس پر عمل کرتے جاؤ، کتاب اللہ پر خود بخود عمل ہو جائے گا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. Surely the Holy Prophet's life is the best role model for you people. کہ حضور علیہ السلام کا جو طرز زندگی ہے، حضور علیہ السلام کی ذات جو ہے، اس کے اندر آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی کس طریقے سے گزرے گی اس کا تعین آپ نے نہیں کرنا. آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک بندہ ہو. آپ کیا ہو؟ بندہ. بندہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ بندھا ہوتا ہے. بندہ جو ہوتا ہے وہ بندھا ہوتا ہے، اور بندھا ہوا شخص اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت نے اپنا ایک شاہکار بنایا، شاہکار بنا کر ہمیں دے دیا کہ جاؤ مزے کرو. حضور آئے تو ستر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے انتہائی واجب الاحترام شاعر ایک جگہ لکھتا ہے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. یعنی اللہ رب العزت نے صرف ایک ہی ایسی پرسنالٹی بنائی کہ جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے، جس کو فالو کرنا ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے میرے نبی کو فالو کر لیا، جس نے میرے نبی کو فالو کر لیا، اس نے مجھے فالو کر لیا، میری راہ پر چل پڑا. تو حضور علیہ السلام کے طریقے پر چلتے جاؤ. حضور علیہ السلام نے جو طریقہ آپ کو بتلایا اس طریقے پر چلتے جاؤ. ڈیفینیٹلی طور پہ آپ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے جاؤ. اللہ رب العزت کا راستہ اور حضور کا راستہ الگ الگ نہیں ہے. اللہ رب العزت کا راستہ اور حضور کا راستہ ایک ہی ہے.